بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستانی قوم من حیث القوم ایک غیرت مند اور باوفا قوم ہے، اور اپنی اس شناخت کو ظاہر کرنے کے لیے پاکستان میں آج پھر سے 5 فروری کو کشمیر کے مظلوم بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان کے اطراف و کنار کے اندر آج مختلف مقامات پر جو ہے وہ پروگرام منعقد ہوئے اور ریلیاں نکالی گئیں، جس حوالے سے آج ہم اس کی مناسبت سے کشمیر کے جو مظلومیت ہے اس کے پس منظر میں گفتگو کرنے کے لیے اور ناظرین کو بہتر اس حوالے سے معلومات فراہم کرنے کے لیے اس حوالے سے ہم نے یونٹی نیوز کے اینکر پرسن برادر ناصر رنگٹن کو دعوت دیا ہے. ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ تشریف لائے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ناصر صاحب، یہ 5 فروری کا جو آغاز ہے یہ کب سے ہوا ہے؟ جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو کہ آپ نے مجھے یہاں پہ موقع دیا. اچھا، 5 فروری کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے بھی بتایا، پاکستان سمیت دنیا بھر میں جو مظلومین کی حمایت کرنے والے افراد ہیں، خصوصاً مسلمان افراد، کشمیر کی حمایت میں ریلیاں، احتجاجی مظاہرے اور مختلف پروگرامات کا انعقاد کرتے ہیں، اور کشمیر میں جو مظلوم ہے عوام ہے ان کی حمایت کرتے ہیں، ساتھ ہی بھارتی جو ظلم و بربریت ہے ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. رہی بات یہ 5 فروری کی، تو 5 فروری کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی خاص دن، کوئی خاص مناسبت کے طور پہ مناتے ہیں تو اس کی ایک بیک گراؤنڈ، ایک ہسٹری ہوتی ہے کہ یا اس میں کوئی واقعہ رونما ہوا ہوتا ہے، اسی طرح کا کچھ اہم یا کوئی ریزولوشن پاس ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح کوئی ہوتا ہے تبھی ہم اس دن کو مناتے ہیں. لیکن یہ 5 فروری کشمیر کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اس کی کوئی خاص تاریخ نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ تقریباً یہ 1990 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم پاکستان تھی. اس دور میں جماعت اسلامی کے امیر جناب قاضی حسین احمد نے یہ حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ بھئی 5 فروری کو آپ اس کو یوم کشمیر کے طور پہ منائیں. اس کی تھوڑی بہت ہسٹری بھی ہے کہ چونکہ وہ افغان وار بھی چل رہے تھے. افغان وار میں جب سوویت یونین کو شکست ہوئی تو کچھ کشمیری جوانوں کو اس حوالے سے جوش آیا کہ بھئی یہ جب افغانستان میں افغان جو مسلمان ہیں وہ سوویت یونین کو شکست دے سکتے ہیں تو ہم بھی اس طرح کی مزاحمت کرتے ہیں انڈین فورسز، انڈین مظالم کے خلاف. لہٰذا اس میں بہرحال کچھ رپورٹس اور ان کو اگر مد نظر رکھیں تو اس کے مطابق یہی ہے کہ کشمیری جوان چاہتے تھے کہ وہ ریزسٹنس یعنی مقاومت کریں بھارت کے خلاف، اور اسی سلسلے میں کچھ کشمیری جو ہمارے آزاد کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر سے آزاد کشمیر میں کشمیری جوان آتے ہیں، وہاں جمع ہوتے ہیں. قاضی حسین احمد بھی اس وقت وہاں جاتے ہیں، کشمیری جوانوں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور آزادی اور ان حوالے سے ان کی جو بھی ان کی حوصلہ، ان کے جو کشمیری جوانوں کے جو مطالبات تھے ان کے وہ حق میں بیان دیتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں. لہٰذا اسی حوالے سے وہ پھر قاضی حسین احمد چاہتے ہیں کہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ منایا جائے، اور یہ حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں. اور اس کے بعد سے اب تک یہ 5 فروری کو حکومتی سطح پر کشمیر کے حوالے سے پروگرام ہوتے ہیں. آج بھی ہم نے دیکھا کہ دفتر خارجہ سے لے کے ڈی چوک تک کشمیر کے حق میں ریلی نکالی گئی، جس میں پاکستان کے وزراء، صدر سب شریک تھے. تو یہ اس کے بعد سے یعنی 1990 کے بعد سے یہ 5 فروری کا سلسلہ شروع ہے، پاکستانی حکومتی سطح پر مناتے ہیں. اور یہ قاضی حسین احمد جو کہ امیر اس وقت کے امیر جماعت اسلامی تھے، ان کے کہنے پر یا ان کے ریکویسٹ کرنے پر اس کو حکومتی سطح پر منایا جانے لگا ہے. بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیلی طور پہ بتائے. اچھا، یہ اس حوالے سے میرا خیال ہے موقع کی مناسبت سے پاکستانی قوم یہ ضرور جاننا چاہیں گی کہ اس وقت کشمیر کے اندر جو مظلومیت کی جو صورتحال ہے، اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ جی بالکل، یہ تو پہلے تو شروع سے ہی کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا سلسلہ شروع سے ہی جاری ہے، لیکن جب سے یہ مودی سرکار کی حکومت آئی ہے، مودی جب سے حکومت میں آئے ہیں تب سے کشمیریوں پر ظلم و زیادتی میں 100% اضافہ ہوا ہے. وہاں پر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور ہیومن رائٹس دنیا کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہے اس حوالے سے، سول سوسائٹی کے افراد
افراد ہیں، ان سب کا بار بار کشمیر کے مظالم کے حوالے سے اقوام متحدہ، اقوام عالم اور مسلمانوں سے یہ خبردار کرتے رہے بھارتی مظالم کے سلسلے میں۔ آئے روز وہاں پر بھارتی فورسز مختلف ہیلوں بہانوں کے ذریعے کشمیریوں پر ظلم و تشدد کرتے ہیں، بے وجہ بلا کسی وجہ وہ گھروں میں گھس آتے ہیں، خواتین کی وہ عزت نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی تھی ایک لڑکی کی، اس کے سامنے اس کے گھر والوں کو مارتے ہیں، فورسز ان کو مارتی ہے، اور ابھی 2 دن پہلے بھی 2 کشمیری شہید ہو چکے ہیں، اس سے پہلے بھی تقریباً 3 کشمیری شہید ہوئے ہیں۔ یعنی آئے روز بھارتی مظالم کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، مظلوم کشمیریوں کو وہاں کا ان کا جینا حرام ہو گیا ہے۔ انٹرنیٹ سروس کی وہاں پہ پرابلم ہے، بیچ میں تو بالکل بند کر دیا تھا انہوں نے انٹرنیٹ سروس، جس کی وجہ سے پوری دنیا سے کشمیریوں کا تعلق ختم ہو چکا تھا، لیکن اب اس کی تھوڑی بہت بحالی ہوئی ہے، لیکن اب بھی اس پر سخت پابندی ہے۔ اس کے علاوہ احتجاج، جلسہ، جلوس جب بھی نکالتے ہیں ان پر بری طرح تشدد کیا جاتا ہے، بھارتی حکومت کی جانب سے، بھارتی فورسز کی جانب سے، ان کی پولیس کی جانب سے، اور حتیٰ جو ایک بھارتی مسلمان جو اپنے اسلامی رسومات کی ادائیگی کرتے ہیں ان پر بھی ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ ہمارے مسلم جو ایام ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو کشمیریوں پر جو مظالم ہیں اس کی فوٹیجز انٹرنیٹ پر بھرے پڑے ہیں، اور ہیومن رائٹس کی رپورٹس اس حوالے سے موجود ہے۔ آج بھی وہاں پر جو مظاہرے کرنے والے ہیں ان کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ کوئی پہلی بار نہیں کہ کشمیر میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ مودی سرکار کے دور میں اس میں 100% ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اضافہ ہوا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر کسی جگہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہو جائے تو انڈیا پوری دنیا کے سامنے پاکستان کے اندر پاکستان کا جو ہے وہ بدنام کرنے کے لیے وہ کرتا ہے۔ تو ان کے اپنے حوالے سے ابھی جو سننے میں آ رہا ہے کہ کشمیر کے ساتھ جو ظلم ہے وہ تو اپنی جگہ ایک داستان ہے ظلم کی، لیکن ابھی سننے میں آیا کہ خود انڈیا کے اندر تعلیمی اداروں کے اندر انہوں نے جو ہے وہ پردے کے اوپر سے انہوں نے مختلف قسم کی انہوں نے وہ پابندیاں لگائی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا؟ جی بالکل، میں نے جیسے بتایا جب سے یہ مودی آئے ہیں حکومت میں، خود ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے علاوہ خود ہندوستان کے دیگر بسنے والوں کے اوپر بھی مظالم ڈائے جا رہے ہیں، خصوصاً اقلیت جو ہیں بھارت بسنے والے، ان کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ اور رہی بات یہ جو ہندو شدت پسند افراد ہیں ان کو خصوصی طور پہ حکومتی ان کو پشت پناہی حاصل ہیں، یہ پہلے تو خود جا کے مسلمانوں پر اور دیگر اقلیتوں پر ظلم ڈالتے ہیں، اور پھر ان کو پولیس کی پروٹیکشن اور حکومت کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے، اس کے بعد خود حکومت ایسے ریفارمز لاتے ہیں کہ وہاں پر اقلیتوں کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ اور ابھی آپ نے حجاب کی بات کی، بالکل یہ تقریباً آج کی ہی خبر ہے کہ دوسرے کالج میں بھارت کے ایسا واقعہ پیش آئے کہ مسلم جو لڑکیاں کالج میں پڑھنے والی، وہ جب کالج آتی ہے باحجاب ہو کے تو انہیں گیٹ بند کر دیا جاتا ہے، ان سے مطلب پردہ اتارنے کے یا پردے کے بغیر آنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی ملک میں آپ کہیں پہ بھی جائیں، ہر جگہ پہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرے، مذہبی آزادی ہے۔ اور انڈیا تو اپنے آپ کو سب سے بڑا ڈیموکریٹک کنٹری کہلاتا ہے اور ڈیموکریسی وہاں پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان آباد ہے اور پھر بھی ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ اور ابھی آپ کالج کی بات کریں، پہلے ایک کالج میں یہ مسئلہ ہوا، اس کے علاوہ اسکولوں میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ بھارت کے اندر جو مسلمان بچے ہیں ان کو جب نماز پڑھنے کے ٹائم پہ ان کو اجازت دی جاتی ہے تو اس کے خلاف بھی آپ ہندو شدت پسند وہ مظاہرہ کرتے ہیں، اسکولوں پہ دعویٰ بول دیتے ہیں۔ حال ہی کی خبر ہے کہ بھارت کے ایک اسکول میں جب وہاں کی پرنسپل نے مسلم جو بچے تھے انہیں نماز پڑھنے کی اجازت دی تو اس پرنسپل کے اوپر ہندو جو شدت پسند تھے ان کے اتنے پریشر تھے کہ اسکول نے اس کو برطرف کر دیا، اس پرنسپل کو، کہ تم نے مسلمان
بچوں کو نماز پڑھنے کی اجازت کیوں دی؟ یعنی یہ شدت پسندی میں مودی حکومت کی پشت پناہی کے اندر اس میں بہت اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ سب اس حوالے سے تشویش کا اظہار کر رہی ہے کہ بھارت آخر کس جانب جا رہے ہیں، کہ وہاں پر مسلمان اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں ہے اور ان کے جان و مال کو خطرہ ہے۔ اور اسی طرح آج پھر یہ ایک اور کالج کا بھی یہ واقعہ آیا، اس کی فوٹیجز بھی موجود ہے سوشل میڈیا پر، کہ مسلمان جو لڑکیاں ہیں وہ وہاں گیٹ کے باہر دھرنا دیے بیٹھی ہیں، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی، اور ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ساتھ میں ایک خاتون آتی ہے جو حجاب کے بغیر ہوتی ہے، اسے جانے دیتے ہیں، لیکن باقی جو لڑکیاں وہاں پر کھڑی ہوتی ہے وہ ان کو گیٹ کے اوپر ہی روک دیا جاتا ہے۔ تو یہ انتہائی تشویشناک امر ہے، اور یہ مودی کے جو گھناؤنا چہرہ ہے یہ انہی ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ آشکار ہو رہے ہیں دنیا کے سامنے۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہم آج اس مناسبت سے یقیناً کشمیر کی جو مظلومین ہیں ان کے لیے پاکستان کی ہم وطنوں کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ پاکستان کے ہر مقام پہ، بالخصوص جو ہمارا دارالخلافہ ہے اس میں آج جب ہم گئے ہیں تو وہاں پہ ہمارے جو مین حکومتی مراکز ہے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے، اسی طریقے سے جو مہم تمام مقامات پر ریلیاں نکالی گئیں اور کشمیر کے مظلومین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار جلد از جلد کشمیر کے مظلومین کو خداوند عالم کی مدد ہو اور انہیں پروردگار آزادی نصیب ہو۔ پاکستان زندہ باد۔